امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون؟ امریکہ میں مسلمانوں کی نسبت دائیں بازو کے انتہا پسند زیادہ بڑا خطرہ ہیں۔ مغربی ممالک میں دہشت گردی کا مرتکب اگر کوئی مسلمان ہو تو ایسے واقعے کو مغربی سیاستدانوں اور میڈیا کی نامناسب طور پر زیادہ توجہ ملتی ہے، مگر ایک حالیہ تحقیق کے مطابق مسلمان عسکریت پسند گروپوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی نسبت بائیں بازو کے انتہا پسند امریکی عام افراد کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہیں۔ نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر چارلس کرزمن اور پروفیسر ڈیوڈ شانزر نے اپنی تحقیق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 3.5 سالوں میں مسلمانوں کے دہشت گردانہ حملوں کا شکار مقتول افراد کی تعداد 50 ہے، جبکہ اسی عرصے کے دوران دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے اوسطاً 337 حملے کیے، جس میں مجموعی طور پر 254 ہلاکتیں ہوئیں۔ انفارمیشن فرام ٹیررزم کے مطابق 2001 سے اب تک 119 افراد گرفتار ہوئے جن پر جہادی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان افراد کی امریکی پیدائش تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دائیں بازو سے مراد کون لوگ ہیں؟ دائیں بازو میں حکومت مخالف بھی شامل ہیں اور نسل پرستی کی حمایت کرنے والے سفید فام گروہ بھی، جنہیں آج کل نیو نازی کہا جاتا ہے۔ قانون پر عمل درآمد کرنے والی سینکڑوں امریکی ایجنسیوں میں 382 ایجنسیوں کے اعداد و شمار اور تجزیات کے مطابق ان میں 74% کا خیال ہے کہ اسلامی انتہا پسندی کی نسبت حکومت مخالف شدت پسندی ٹاپ 3 خطرات میں سے ہے، جبکہ 39% نے اسلامی عسکریت پسند تنظیموں کی کارروائیوں سے پھیلنے والی دہشت گردی کو حکومت مخالف شدت پسندی کے بعد کا درجہ دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ امریکہ میں ہونے والی ڈومیسٹک ٹیررزم کو دائیں بازو کے شدت پسندانہ خیالات سے ہی تحریک ملتی ہے، جبکہ مہاجرین یا پناہ گزینوں سے پھیلنے والی دہشت گردی یا ان کا دہشت گردانہ حملوں کی پلاننگ میں ملوث ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے۔ امریکی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 41 سالوں میں کسی بھی شامی باشندے پر کسی دہشت گردانہ حملے یا اس کی منصوبہ بندی کا الزام نہیں لگا، جبکہ ٹرمپ کی ٹویٹس کے مطابق مہاجرین اور پناہ گزینوں پر پابندی برے لوگوں کا امریکہ میں داخلہ بند کر دے گی، مگر شاید وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ امریکہ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں امریکی شہری ہی سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ 9/11 کے بعد امریکی شہریوں کے خلاف 300 سے زائد ٹیررسٹ کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ کیٹو انسٹیٹیوٹ کے ایلیکس نوراستا کے مطابق جن 7 ممالک پر پابندی لگائی گئی ہے ان کے کسی بھی شہری کے ہاتھوں سے پچھلے 41 سالوں میں ایک بھی امریکی شہری ہلاک نہیں ہوا۔ ان 7 ممالک کے 17 افراد کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کی کوشش کے الزامات ضرور لگے، جن میں کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ کسی غیر ملکی پناہ گزین کے ہاتھوں کسی امریکی کے قتل ہونے کا امکان سالانہ 3.54 بلین میں سے ایک ہے۔ اگر ان اعداد و شمار میں ان افراد کو بھی شامل کر دیا جائے جن کا امریکہ میں باقاعدہ اندراج نہیں، تو یہ تناسب 10.9 بلین میں سے ایک ہے۔ فی الحال 7 مسلم ممالک پر امریکی داخلے کی پابندی کے صدارتی حکم کو دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے اپنی بے چینی ظاہر کی۔ واشنگٹن اس حکم کو بنیاد بنا کر امریکی صدر کے خلاف عدالت میں دعویٰ کرنے والی پہلی امریکی ریاست تھی، جس کے بعد میساچیوسیٹس، ورجینیا اور نیو یارک نے بھی اس حکم کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے کے لیے مقدمات قائم کیے۔ امریکی فیڈرل کورٹ نے اس صدارتی حکم کو فی الحال معطل کر دیا ہے۔ اس کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ خفیہ طور پر ان احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے امریکہ میں آنے والے افراد کو سخت پوچھ گچھ، ملک بدری یا قید کر رہی ہے۔